السلام علیکم خواتین و حضرات، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے شو میں۔ ہمارے شو کا نام ہے عقل ہے محو تماشا، اور نئے سال میں 2020 میں 2020 میں آپ کے ساتھ پہلا شو ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں، اس امید کے ساتھ، اس وش کے ساتھ کہ آپ کا 2019 بہت اچھا گزرا ہوگا، اور 2020 کے بارے میں چونکہ شروع کے 4-5 دن ہیں، آپ بہت زیادہ آپٹیمسٹک بھی ہیں، آپ بہت زیادہ انرجیٹک بھی ہیں، آپ بہت زیادہ انرجیز میں ہیں کہ اس سال ہم بہت کچھ کریں گے، اور ریزولوشنز ہر جگہ سے ہمیں پاس ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ لیکن ایک چیز جو ہمیں یاد رکھنی ہے، جس کا ہمیں خیال رکھنا ہے، کہ ریزولوشنز جو ہم نئے سال کے پہلے ہفتے کے اندر بنا لیتے ہیں، ان کو اصل میں امپلیمنٹ کرنے میں، اور ان کو اصل میں ان سے فائدہ لینے میں، اور ان کو اصلی میں کر گزرنے میں کچھ چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ اور وہ چیزیں کیا ہوتی ہیں، ہم انہی ٹاپکس کے اوپر اپنا پروگرام لے کر آتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ یہ کوشش کریں گے کہ وقتاً فوقتاً اپنے ہر پروگرام میں آپ کو ایسی چیزوں کے بارے میں بتائیں جو آپ کو اپنے گولز کے زیادہ قریب لے کے جائیں، اور آپ کم انرجی اور زیادہ افیکٹو انپٹ دے کر اپنے ریزلٹس حاصل کر سکیں۔ اور کچھ لوگ جو پروگرام چونکہ ہمارا یہ کہتا ہے کہ ہم نے ایموشنز کو تھوڑا سا سنبھالتے ہوئے عقل اور لاجک کے ساتھ اپنی زندگی کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اپنی زندگی کو لے کر چلنا ہوتا ہے، اور نیو ایئر کا جو آخری ہفتہ، جسے آخری سال کا آخری ہفتہ کہتے ہیں، جب بہت سارے لوگ جذبات سے سوچ رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب آپ نیا سال شروع ہوتا ہے اور دن چڑھتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا یہ تو بالکل نارمل ہے، اور آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ جذبات سے جتنی دیر آپ سوچتے رہیں گے، اتنی دیر کچھ بھی زیادہ آؤٹ پٹ نہیں نکلے گا، اور بس غل گپاڑا، شور شرابہ اور وہ سارے معاملات کر کے ان دا اینڈ آپ ایک ایسی ہی سچویشن پہ کھڑے ہوں گے جہاں سے شاید آپ نے سٹارٹ لیا تھا۔ انٹروڈکشن کی طرف چلتے ہیں ہمارے پینلسٹ کے، اور سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں مس شمائلہ بطول۔ مس، آپ کو نیا سال مبارک ہو۔ مس شمائلہ بطول از ورکنگ ایز کلینکل سائیکالوجسٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ویلنگ ویز کے طور پر بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ مس، ویلکم یو آن دا شو۔ اور انہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں مس تحسین ناصر، اور مس تحسین جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ تو کام کر ہی رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈائبٹیز ایجوکیٹر کے طور پر بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ مس تحسین، آپ کو شو میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور نئے سال کی آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ ویئرز، تھوڑا سا بالکل مزید حائل نہیں ہوں گا میں آپ کے اور اپنے جو پینلسٹ ہیں ان کے درمیان، لیکن تھوڑا سا ڈسکس یہ کرتے چلیں کہ ہم کچھ بات کر رہے تھے پچھلے شو میں ویلیوز کے بارے میں، اور جب ہم ویلیوز کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اصول جو آپ نے اپنے لیے سیٹ کر لیے ہیں، اپنی زندگی کو آگے لے کے جانے کے لیے سیٹ کر لیے ہیں، ان کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، اور انہی کے ساتھ ساتھ کچھ ویلیوز ہمارے پاس امپوزڈ ہوتی ہیں جو ہمیں سوسائٹی کی طرف سے، ریلیجن کی طرف سے، اور بہت سارے ایسے فیکٹرز خاندان کی طرف سے جو ہیں وہ ہمیں ان اینڈ ملتی ہیں۔ انہی ویلیوز اور انہی چیزوں کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے بڑھتے ہیں مس شمائلہ بطول کی جانب۔ مس، بتائیے گا کہ ویلیوز کی جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں، پرسنل اور سوسائٹی کی طرف سے، اور بہت سارے ڈفرینٹ فیکٹرز کی طرف سے دی گئی، کانسیپٹ کیا ہے اور کتنی ہیلپ فل ہیں یہ ہمارے ساتھ ہماری زندگی میں؟ دیکھیں، لاسٹ ٹائم جو ہم نے بات شروع کی وہ مائکرو ایڈکشن کے ریفرنس میں ہم بات کر رہے تھے کہ زندگی میں جگاڑ کی پالیسی سے بچنے کے لیے ہمیں کچھ ایسے طریقہ کار، کچھ ایسی ٹیکنیکس، کچھ ایسے ڈسپلن لائف میں لانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو گزارنے میں، سکسیس کو حاصل کرنے میں زیادہ پریشانیوں کا شکار نہ ہوں۔ پرفیکٹ۔ ویلیوز ان میں سے ایک آپ سمجھ لیں کہ وے ہے۔ ویلیوز کا کانسیپٹ جو ہے، اس سے یہ کوئی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے دیکھنے والوں کو کہ یہ کوئی بہت ہی کمپلیکیٹڈ سی بات ہے۔ بالکل آسان بنانے کے لیے لفظ یوز کر رہی ہوں، اصول کچھ بنا لیے جائیں، یعنی کچھ ڈائریکشنز ایسی بنا لیے جائیں جن کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنی زندگی کی کسی بھی ایریا میں کام کریں گے۔ چاہے آپ ایک پیرنٹ ہیں تو پیرنٹس ہونے کے ناطے کچھ اصول بنائیں کہ انہی اصولوں کے اوپر ہمیں چلنا ہے اور اپنے پیرنٹنگ کے فرض کو نبھانا ہے۔ پھر اسی طرح سے وائف ہسبینڈ کا ریلیشن شپ ہے، اس کے کچھ پرنسپلز یا ویلیوز بنانی چاہیے۔ اسی طرح سے ایجوکیشن میں ہمیں کچھ اپنی پرنسپلز بنانے چاہیے، اپنے کریئر میں، اپنی سوسائٹی میں جو ہمارا رول ہے اس میں، ہمیں اپنی اسپریچول ہیلتھ میں، اپنی فزیکل ہیلتھ میں، یعنی ہر ایریا آف لائف میں اگر ہم کچھ ڈائریکشن ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، اگر ہم کچھ ویلیوز ان ادر ورڈ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، تو جو ہر چوتھے پانچویں دن یا ہر آئے دن ہم پریشان جو ہوتے رہتے ہیں،
ایز اے پیرنٹ ہر پیرنٹ جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، اب بچے نے یہ کر دیا ہے، اب بچے نے وہ کر دیا. تو اگر ان کے پاس کوئی ٹھوس سٹرکچر ہوگا، کوئی ٹھوس اصول ہوئیں گے، تو ان کو پتہ ہوگا کہ ہمارا الٹیمیٹ گول کیا ہے. اور یہ جو وقتی طور پر پریشانی آتی ہے تو اس میں بے حال نہیں ہونا ہے، اس میں ہمیں گول کو نہیں نگلیکٹ کرنا ہے اور ہمیں کچھ اصولوں کو تحت اپنی اس گول کو اچیو کرنا ہے. سو آج کے پروگرام میں جس ڈومین پر ہم بات کریں گے اور ان کی ویلیوز پر، وہ پیرنٹنگ ہے. یعنی اگر پیرنٹس ہیں تو پیرنٹس کی کیا اصول، پیرنٹنگ کے کون سے اصول ہیں جو ان کے پیرنٹ ہونے کے گول کو اچیو کروا سکتے ہیں، ان میں اس کو مدد کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. مس تحسین آپ کی طرف آؤں گا ان پٹ کے لیے. مس نے بڑا ڈیلیبریٹلی اور بڑا خوبصورت طریقے سے انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا. پیرنٹس کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے ہیں، پیرنٹنگ کے حوالے سے تو مس نے کہا کہ کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھنا، سیکھنا اور دیکھنے کی ضرورت ہے. دوسری جو سائڈ ہے بچوں کی سائڈ، اس کے حوالے سے آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں، اور کیا وہاں پہ کچھ سیکھنے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ جی بالکل، ضرور سیکھنے سمجھنے کا مارجن تو ہے، وہ تو ہر چیز کے اندر ہوتا ہی ہے، اور رشتوں کے اندر تو ہم ہمیشہ امپروو کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. بٹ اس سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گی جو اصل موضوع جو ہم نے ویلیوز کا اٹھایا ہے. سو یہ ویلیوز کی اتنی ویلیو کیوں ہے کہ اس کے اوپر ہمیں ایک اور پروگرام کرنا پڑ گیا. اس کی سینٹرل نیچر کو سمجھنا جو ہے، بالکل، اور اس کے اوپر بات جتنی کی جائے اتنی کم ہے، کیونکہ عقل ہے محو تماشا کے فورم سے جو آئیڈیا ہم لے کر چل رہے ہیں اور جو بات ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں، کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ وہی ہے کہ آپ کی عقل پہ جب آپ کے جذبات غالب آتے ہیں تو کیا گڑبڑ ہوتی ہے. تو جذبات کو جب ہم نے سمجھ لیا کہ ہمارے فائدے کے لیے ہم نے استعمال کرنا سیکھنا ہے، تو وہاں پہ جب ہمیں چھوٹے بڑے فیصلے کرنے ہیں تو ہمارے پاس ریفرنس پوائنٹ کیا ہوگا، جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ آپ اپنی عقل کو آگے رکھیں اور عقل سے فیصلے کریں اور اپنے جذبات کو کہیں نہ کہیں اپنی بہتری کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنی گروتھ کے لیے استعمال کریں. تو وہاں پہ پھر عقل کیا کہتی ہے، اگلا سوال یہ بنتا ہے. تو وہ عقل کا ریفرنس پوائنٹ، پیمانہ یا اسٹرکچر یا ڈائریکشنز جو ہیں، وہ ہمیں ہمارے اصول، ہمارے عقائد، ہمارے ضوابط یا ہماری ویلیو، جو بھی ہم لفظ اس کے لیے استعمال کرنا چاہیں، تو وہاں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کچھ بیسکس ہیں جو کہ مختلف ذرائع سے ہم تک پہنچتی ہیں اور جن کے اوپر ہم ایک اپنی زندگی کو بیس کرتے ہیں. سو وہ چھوٹے بڑے مسائل کے لیے ریفرنس پوائنٹ یا معیار جو ہے وہ ہماری ویلیوز ہمیں دے رہی ہوتی ہے. تو یہ تو بیسک تھیم ہے جو کہ کمیونیکیٹ ہونا بہت ضروری ہے ہماری آڈینس تک. دوسری بات، جیسے آپ نے چلڈرن کی، بچوں کی بات کی، تو ڈیفینیٹلی ہم جیسے بات کرتے ہیں کہ ہم ہر چیز کی ٹریننگ لیتے ہیں، بٹ ہم رشتوں کو کیسے برتنا ہے، کس طرح سے کون سے رشتے کو نبھانا ہے، شاید بہت ہی سپرفیشل سی نالج ہم کسی اسٹرکچرڈ وے میں اس کے بارے میں لیتے ہیں. آلدو کہ اٹھتے بیٹھتے کچھ نہ کچھ ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں، مگر کوئی اسٹرکچرڈ ایجوکیشن ایز سچ ہمیں نہیں ملتی. تو بچوں کے معاملے میں چونکہ ایک بہت ہی ان کا والیٹائل سا اسٹیٹ ہوتا ہے، بہت سی نئی چیزیں زندگی میں آ رہی ہوتی ہیں. پھر اگر ٹین ایجرس کی ہم بات کریں تو بہت سے ہارمونل چینجز ہیں، بہت سے انوائرمنٹل چینجز ہیں، بہت سارے چیلنجز ہیں ان کے سامنے بھی. تو کہیں نہ کہیں اس سٹیج پہ ہم تھوڑا سا یہ آبزرو کرتے ہیں کہ ایک ریجڈیٹی سی آ جاتی ہے، فلیکسیبلٹی شاید اس طرح سے بہت سے بچے جو ہے وہ شو نہیں کر پاتے. تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی ایمپتھی کے ساتھ، ویلیوز کے ساتھ کنیکٹ کرنا، اگر تو آپ ظاہر ہے کہ اپنی فلاح چاہتے ہیں اور اپنے رشتوں میں بھی بہتری چاہتے ہیں اور اوور آل اپنی لائف میں بھی بہتری چاہتے ہیں، تو وہ جو بنیادی سے کچھ ویلیوز آپ کی فیملی میں چلی آ رہی ہیں ان کو ریویو ضرور کیا جائے اور ان کے بارے میں نظر ثانی کی جائے یا بات کی جائے، ڈسکشن کی. اگر آپ کو کوئی بات فار ایگزامپل سمجھ نہیں آ رہی، جیسے کہ اکثر ہم اس طرح کے ٹرموائل میں بچوں کو یا ٹین ایجرس کو دیکھتے ہیں کہ ایگریمنٹ جو ہے بہت ساری باتوں کے ساتھ، پیرنٹس کا اگر ایک خاص سوچنے کا انداز ہے یا ایک خاص زندگی گزارنے کا انداز ہے تو اس کے ساتھ بچوں کا شاید اس طرح سے نہیں ہو پا رہا ہوتا. تو آپ بات کر سکتے ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب آپ ایک رسپیکٹفل وے میں پوچھتے ہیں اور آپ کو سوال کرنا آتا ہے اور آپ طریقے سے سوال کرتے ہیں تو پھر آپ کو ڈیفینیٹلی جواب بالکل اس کا جواب مل جاتا ہے. اور خواتین و حضرات، ہم اس چیز پہ دو ماہر ہمارے ساتھ ہیں، مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز ہیں ہمارے ساتھ، ہم اس چیز پہ ایگری کر گئے کہ پیرنٹنگ
ایک ایسی چیز ہے جس میں پیرنٹس کو اور بچوں کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. اس سے پہلے ہم نے یہ کہا کہ زندگی میں کوئی بھی رشتہ ہے آپ کا, اس کے کچھ اصول جن کو ہم ویلیوز کا نام دے رہے ہیں ان کی بہت امپورٹنس ہے. اب چونکہ بات پیرنٹنگ کی طرف چل گئی تو ہم ایگری تو اس چیز پہ کر گئے کہ پیرنٹنگ میں آپ کو کچھ نہ کچھ ویلیوز سیٹ کرنی ہیں. اب اگلا سوال ڈیفینیٹلی یہی ہے کہ جب ویلیوز سیٹ کرنی ہے تو کیا کرنی ہے, یا اگر ویلیوز سیٹ کرنی ہے تو ان کو سیٹ کرتے ہوئے کیا چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے؟ دیکھیں, ویلیوز کی جہاں تک بات ہے تو ہم پیرنٹس کی ان تمام پریشانیوں کو سمجھ لیں کہ حل کرنے کا کوئی ایک فارمولا سا بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایک سٹرکچر ہوتا ہے. دیکھیں جیسے یہ ایک لکھی پڑی بات ہے, یہ طے شدہ بات ہے کہ ریڈ لائٹ پر رکے گئی ہر کوئی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, اب چاہے کسی کا دل چاہے یا نہ چاہے, اگر وہ اس اصول کو فالو نہیں کرتا تو somebody has to face the consequences. پیرنٹس کی جو ویلیوز یا پرنسپلز پیرنٹنگ کے خاص کر ہم بتانے کی طرف جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پیرنٹس جو ایک بیسک تعلق میں جو خوبصورتی ہوتی ہے والدین اور بچوں کی, اگر وہ ان ویلیوز کو فالو نہیں کرتے تو وہ بہت زیادہ خطرے میں پڑ جاتی ہے. یعنی بچے یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ دنیا میں جو لوگ ہمیں خوش نہیں دیکھنا چاہتے وہ واحد ہمارے پیرنٹس ہیں. بالکل صحیح. اور پیرنٹس کو بھی یہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ بچے ہمارے جان بوجھ کر ہمیں تنگ کرنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ آؤٹ کم ہے اس پرابلم کی جس کو پیرنٹس بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے صحیح طرح سے, اور بچے بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے. ٹھیک ہے. تو ایسی بھی میں نے پیرنٹس سے یہ باتیں بھی سنی کہ ان کو ارد گرد سے ان کے جو فیلو پیرنٹس ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ یہ مسائل ہیں تو کہیں نہ کہیں پر آپ کو بچوں کے لینز سے ہی دیکھنا پڑتا ہے. یعنی اگر بچہ کوئی ڈیمانڈ کر رہا ہے اور آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کی, اور وہ اپنے لمیٹڈ سے طریقوں سے کبھی دھمکی دے کر, کبھی کوئی غصہ کر کے, کبھی کوئی چیز توڑ کر آپ سے اپنی ڈیمانڈ کو پورا کروانے جا رہا ہے, تو فیلو پیرنٹس کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے اولاد ہاتھ سے نہ نکل جائے تو کوئی بات نہیں ہے, تو آپ انیبلنگ کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس وہ اصول ہیں جن کو فالو کرتے ہوئے آپ کے بچوں کے ساتھ آپ کی محبت میں کبھی کمی نہ آئے, آپ اپنے بچوں کو بہت ہی محبت کی نگاہ سے ہمیشہ دیکھیں, لیکن جو بات ان کو سکھانی ہے, جو سمجھانی ہے, وہ بھی پولائٹلی ان کو کہہ سکیں. سو ویلیوز اس قابل پیرنٹس کو بناتی ہیں کہ وہ بڑی آسانی سے اپنے بچوں کی اصلاح کر سکتے ہیں بغیر کوئی کڑوا سا رشتہ ڈیولپ کیے, بغیر کوئی ناراضگی رکھے, بغیر کوئی غصہ کیے. یعنی پرنسپل یا ویلیوز ایک ایسے پیرنٹنگ کو ڈیزائن کرتے ہیں جس میں آپ کا جو تعلق کی خوبصورتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی, اور جو اس رول کی ڈیمانڈ ہے یعنی پیرنٹس کی ڈیمانڈ ہے اصلاح کرنا, بالکل صحیح, وہ بھی بہت اچھے سے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. آپ نے سوال کیا کہ وہ ویلیوز ہیں کیا, بالکل کیا ہے. یعنی جن ڈائریکشنز پر پیرنٹنگ کو لے کے جانا ہے اس میں سب سے پہلی ویلیو آپ کی پروٹیکشن ہے. یعنی پروٹیکٹ کرنا جو ہے وہ پیرنٹس کا جو ہے وہ ایک پرنسپل ہونا چاہیے کہ جس میں اسی ڈائریکشن میں وہ بچوں کے ساتھ ڈیل کریں گے. اب وہ پروٹیکشن جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اور طرح کا مینیفیسٹ ہوتی ہے, وہ اور طرح سے ظاہر ہوتی ہے. اس کے کھانے کا, اس کے پہننے کا, اس کے رہنے کا, ہر طرح کا کمفرٹ اور پروٹیکشن جو ہے وہ والدین دے رہے ہوتے ہیں. اب جیسے جیسے فزیکل نیڈ سے بڑھتے ہیں تو کچھ سائیکولوجیکل نیڈز بچوں کی ہوتی ہیں, کچھ سوشل نیڈز ہوتی ہے. پروٹیکشن کا اگر ایلیمنٹ ذہن میں رہے گا پیرنٹس کے تو ان کے لیے یہ مشکل نہیں ہوگا کہ وہ یہ کہیں کہ بیٹا یہ کرفیو ٹائم ہے اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتے. پروٹیکشن کا کانسیپٹ پیرنٹس کو کلیئر ہوگا تو وہ پابندیاں لگانے کی بجائے ان کو ڈیفائن کریں گے کہ دس از دا رول اینڈ دس از دا رول فار دس پرپز, ریزن بڑا امپورٹنٹ ہے. بالکل صحیح. سو یو ہیو ٹو فالو کہ ہمارا مقصد آپ کو پریشان کرنا نہیں ہے, ہمارا بینگ اے پیرنٹ ایک ویلیو اور ایک اصول ہے. ہماری جو ذمہ داری وہ یہ ہے کہ ہمیں آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اور اس کے لیے وی ڈیزائن دس فار یو.
ٹھیک ہے. اچھا ایک ویلیو کی تو ہم نے بات کی پروٹیکشن, ٹھیک ہے. مس تحسین آپ کی طرف آؤں گا. اگر آپ پروٹیکشن میں, مس نے کافی کمپریہنسو بات کی پروٹیکشن پہ, اگر آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں وہ, اور پھر دوسری ہماری ویلیو کیا ہونی چاہیے اس کے بارے میں ذرا بتائیے. دیکھیے ویلیوز کے حوالے سے فرسٹ آف آل تو اگر ہم بات کریں تو جو کانسیپٹ جنرلی ہمارے مشاہدے میں آتا ہے وہ یہ کہ ویلیوز کو عام طور پہ کچھ تھوڑا سا نیگیٹو کانوٹیشن کے ساتھ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ کوئی برڈن ہے, شاید یہ کوئی ایکسٹرا کوئی بیگیج ہے جو ہمیں ساتھ لے کے چلنا ہے. تو اگر ہم اوور آل تھوڑا سا آبجیکٹیولی اس چیز کو دیکھیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہر رشتے یا ہر چیز کی ویلیوز آپ کو ایک جیسی نظر نہیں آئیں گی. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر رشتے کی, ہر جگہ کی, فار ایگزامپل اگر آپ اپنی ورک پلیس پہ ہیں تو اس کے تقاضے کچھ اور ہیں, وہاں پہ کچھ وائٹل بیہیویئرز, کچھ بیسک سے 4-5 آپ کو نظر آئیں گے. انٹیگریٹی ہے, آنیسٹی ہے, لائلٹی ہے, پنکچوالٹی, ڈسپلن. پیرنٹنگ کی اگر ہم بات کریں تو جیسے اس نے پروٹیکشن کی بات کی, لو کی بات ہوتی ہے, کیئر کی بات ہوتی ہے, نیڈس کو آپ نے ان اینی کیس پورا کرنا ہے, اور وانٹس پہ آپ نے کچھ کنڈیشنز لگانی ہیں, اور اس طرح کی کچھ بیسک باتیں ہیں, پالیسی آپ ایک سیٹ کر لیتے ہیں. اسی طرح اگر آپ اپنے پیرنٹس کی طرف جیسے ایز اے کڈ بات کریں, ایز اے چائلڈ بات کریں, تو وہاں پہ پھر آپ دیکھیں گے کہ رسپیکٹ ہے, آنر ہے, بات کو ماننا ہے, فالو کرنا ہے, اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. سوشل اگر آپ قانون کی بات کریں, لا کی بات کریں, تو وہاں پہ بائی ہک اور بائی کروک آپ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں, آپ نے فالو ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے. ایز اے سوشل ممبر آپ بات کریں تو وہاں پہ پھر ایک خاص طرح کا جو ہے آپ پیس کے ذمہ دار ہیں, آپ کو کرٹسیز شو کرنی ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ ہر چیز کا, ہر رشتے کا یا ہر آپ کے رول کا جو تقاضا ہے وہ آپ کو ڈفرینٹ نظر آئے گا. اور یہ کس لیے ہے, یہ ہمیں ایک اسٹرکچر پرووائڈ کرنے کے لیے. تو سب سے پہلے تو اپنی اپروچ پہ شاید کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ان ویلیوز کو ایک ہیلپ تصور کریں, ان ویلیوز کو ایک ایڈ تصور کریں اپنی زندگی کو تھوڑا سا ریگولر کرنے کے لیے, ڈسپلن کرنے کے لیے, اور کلیئرٹی لانے کے لیے لائف کے اندر. سو پیرنٹنگ کی اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں تو جیسے میں نے بات کی کہ ظاہر ہے کہ آپ ایک بچے کو جب دنیا میں لاتے ہیں تو اس کی بنیادی ضروریات کے ایک وقت تک تو ضرور آپ ذمہ دار ہوتے ہی ہیں. نیڈس کے پورا کرنے کے علاوہ بہت ساری ٹریننگ ہے جو کہ آپ کو دینی ہے. وہ جسٹ جو ہے مٹیریلسٹک چیزیں ہی نہیں ہیں کہ آپ جو ہے روٹی کپڑا مکان کے ذمہ دار ہیں بچے کے. ظاہر ہے کہ بچے کی جو پرسنالٹی کی گرومنگ ہے, اس کے جو خیالات ہیں اور اس کی جو روٹین ہے, اس کا جو ڈسپلن ہے, وہ زندگی میں اپنے معاملات کو کیسے لے کے چلتا ہے, وہ کتنا ذمہ دار بنتا ہے, اس میں آنیسٹی کتنی آتی ہے. سو ظاہر ہے کہ ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ماڈلنگ جو ہے, جیسے پیرنٹس کا جو اپنا انداز ہے زندگی کو گزارنے کا, تو آپ کو پتا ہے کہ کہنے سے زیادہ جو آپ کر کے دکھاتے ہیں اس کو آپ کا بچہ فالو کر رہا ہوتا ہے. تو ٹریننگ میں وہ جو آبزرویشنل لرننگ ہے اس کے رول کو کبھی بھی مت بھولیں. اور اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ بچہ ان صحیح ویلیوز میں ڈھلے اور وہی رول پلے کرے جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ ایک سوسائٹی کا اچھا شہری بن کے وہ سامنے آئے, تو وہاں پہ پھر آپ کو وہ کر کے دکھانا ہوگا. جیسے میں اس نے بات کی کہ آپ کو پتہ ہے کہ ریڈ لائٹ پہ آپ نے اگر گاڑی روکنی ہے اور آپ اپنے بچے کے سامنے وہ کراس کر کے تو جا رہے ہیں, کوئی وائلیشن کر رہے ہیں, اور اس کے بعد آپ ایکسپیکٹ کریں کہ بچہ کرے گا, تو وہ مشکل ہو جائے گا. آپ اس کے دماغ میں ایک پیراڈاکس, ایک تضاد پیدا کر رہے ہیں جو کہ ان ریٹرن ظاہر ہے کہ آپ کو ایز اے پیرنٹ تکلیف دے گا اور آپ کے بچے کی لائف میں پروڈکٹیوٹی میں پرابلم پیدا کرے گا. اور پھر بچہ اس طرح کے نیریٹو کے ساتھ سامنے آئے گا کہ اپنی جوانی میں آپ سارا کچھ کرتے رہے اور اب ہمیں آپ کچھ نہیں کرنے دے رہے. کیوں؟ کیونکہ جو آپ ان کے لیے ایک پیراڈائم اور ایک چیزیں سیٹ کر رہے ہوں گے وہ اس کو آئیڈیلائز کر کے شاید اسی کے مطابق کر رہے ہوں گے. اور وہ والے پیرنٹس, بڑی پرانی مثال ہے کہ جاؤ بیٹا وہ دروازے پہ کوئی آیا اسے کہہ دو میں گھر نہیں ہوں, تو بچہ بھی جا کے پھر ایز اٹ از کہہ دیتا ہے پاپا کہہ رہے ہیں میں گھر نہیں ہوں. سو یہ وہ کچھ ایسی چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی جو شاید ہماری بہت نارمل چیزیں ہیں, لیکن یہ چیزیں ایک ریلیشن کو ڈیفائن کر رہی ہوتی ہیں ایک پیرنٹ اور چائلڈ کے درمیان. اور کچھ نہ کچھ ان دا اینڈ, کیونکہ میں نے اسی پروگرام سے بہت کچھ سیکھا. اس پروگرام میں بہت کم کوشش کرتا ہوں بولوں سائیکالوجی کے حوالے سے, لیکن آگے پیچھے میں ذرا نا ان چیزوں کو یہ کرتا ہوں کہ میں نے یہ سیکھا کہ ہمارا جو مائنڈ ہے, ایک تو جو ہم ان کو ڈائریکٹلی میسیجز دے رہے ہوتے ہیں وہ تو وہ سنتا ہی ہے, لیکن کچھ بہت سی چیزیں وہ نان وربلی خود بھی دیکھ کے ان کے مطابق اپنے آپ کو سیٹ کر رہا ہوتا ہے جس کے مطابق وہ آئندہ عمل کرتا ہے. سو آپ کا جو ریلیشن ہے پیرنٹس کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ وہ بہت سی ایسی چیزوں سے ڈیفائن ہو رہا ہوتا ہے جو ہم چھوٹی سمجھ کے بڑا کیجولی کر رہے ہوتے ہیں. خواتین و حضرات, چھوٹے سے بریک کی طرف جائیں گے, اور بریک کے بعد چونکہ
بڑا امپورٹنٹ ہمارا پروگرام ہے اور پیرنٹنگ ایک ایسی چیز ہے جو شاید جب تک دنیا ہے تب تک چلتی رہے گی اور ان دا اینڈ انسانیت کو بہتر کرنے کے لیے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. سو ڈونٹ گو اینی ویئر. ہم واپس آئیں گے تو کچھ تھوڑے سے جدید زمانے کے مطابق بچوں کے پرسپیکٹیو سے بات کریں گے کہ بچوں کی نیڈس کیا ہے اور پیرنٹس کو کیا سمجھنے کی ضرورت ہے. ڈونٹ گو اینی ویئر. ویل بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. اسٹے ود اس. ہماری یونیورسٹیوں میں اور تعلیمی دستگاہوں میں نشے کی بیماری ایک وبا کی طرح پھیلی ہوئی ہے. کسی یونیورسٹی کو ڈرگز سے پاک کرنا اگرچہ کانٹوں سے بھرا ہوا رستہ ہے لیکن اس کی منزل بڑی خوبصورت ہے. یونیورسٹی انتظامیہ والدین کے ساتھ ایک بہت ہی پلیزنٹ گٹھ جوڑ کر کے اپنے بچوں کی فلاح و بہبود کا راستہ ہموار کر سکتے ہیں. اگر یونیورسٹی میں روزانہ 10 لوگوں کا یورین سیمپل ہم لیتے ہیں اور اگر کوئی یورین سیمپل نہیں دیتا تو اسے گھر جا کے دوبارہ سوچنے کا موقع دیتے ہیں تو 6 مہینے بعد ہم اس پروگرام کو ایک سٹیپ اور آگے بڑھا سکتے ہیں. کچھ ایسے اسٹوڈنٹس کا بھی یورین سیمپل لیں کہ جو اس بیلٹنگ میں تو نہیں آتے لیکن ان کے طور اتوار ایسے ہیں, ان کے سمٹمز ایسے ہیں کہ جس سے کالج انتظامیہ کو شبہ ہوتا ہے اور وہ 10 کے ساتھ 2 اور ایڈ کر دیں, جیسے کہ گریڈز کا نیچے آنا اور پچھلے سیمیسٹر کی نسبت اگلے سیمیسٹر میں جو کامیابی ہے وہ کم درجے کی ہونا اور ڈراسٹک ڈیفرنس ہونا. بہت ساری چیزیں اس میں فزیکل اپیرنس سے ریلیٹڈ بھی ہیں, جیسے کسی کا وزن ایک دم بہت زیادہ گر جانا یا کسی کا وزن بہت زیادہ بڑھ جانا, کسی کی اٹینڈنس میں جو ہے وہ ایک بہت زیادہ چینج آپ کو نظر آئے کہ اچانک سے وہ بہت زیادہ عرصے کے لیے غائب ہے. کیا وہی اسٹوڈنٹس جو ڈرگ یوز کرتے ہیں وہ ڈرگ پشر بھی بن جاتے ہیں؟ بالکل. آپ ایسا نہ سوچیں کہ کسی یونیورسٹی میں جو منشیات کی سپلائی ہوتی ہے وہ ڈرگ ڈیلر کر رہے ہوتے ہیں جو باقی سوسائٹی میں کر رہے ہوتے ہیں. یونیورسٹی میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے نام پہ, ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کے نام پہ یہ دغا کر رہے ہوتے ہیں. کئی دفعہ اپنا خرچہ نکالنے کے لیے بھی اپنا ڈرگ کا خرچہ نکالنے کے لیے. تو جو ابتدائی طور پر جیسے کوئی 2016 میں ڈرگ یوز شروع کرتا ہے, 2017 میں ڈرگ یوز ڈس آرڈر میں چلا جاتا ہے, 2018 میں وہ ایڈکشن میں چلا جاتا ہے, تو سمجھ لیں کہ 2019 میں وہ ڈرگ ڈیلر ہے. اور آپ اسے جب دیکھیں گے تو وہ بظاہر اس کالج کا ایک بونافائیڈ اسٹوڈنٹ ہوگا جس کے پاس اپنا شناختی کارڈ ہے, جس کے پاس کالج کا بلیزر ہے, اور آپ سوچ رہے ہیں کہ کوئی انویزیبل ڈیلر ہوتا ہے جو کرتا ہے. 2017 میں ڈرگ یوز ڈس آرڈر میں چلا جاتا ہے, 2018 میں وہ ایڈکشن میں چلا جاتا ہے, تو سمجھ لیں کہ 2019 میں وہ ڈرگ ڈیلر ہے. اور آپ اسے جب دیکھیں گے تو وہ بظاہر اس کالج کا ایک بونافائیڈ اسٹوڈنٹ ہوگا جس کے پاس اپنا شناختی کارڈ ہے, جس کے پاس کالج کا بلیزر ہے, اور آپ سوچ رہے ہیں کہ کوئی انویزیبل ڈیلر ہوتا ہے جو تو نہیں ہیں. اور پیرنٹنگ کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ جب پیرنٹس بن جاتے ہیں تو وہ جو ایک رشتہ ہے آپ کا اور بچوں کا, اس کو ہم نے کس طرح سے خوبصورت طریقے سے مینٹین کرنا ہے. اور اس کے حوالے سے کچھ ویلیوز ہم نے ڈسکس کی کہ اچھا پیرنٹنگ کی ایک ویلیو تو یہ ہے کہ پروٹیکشن کو مینٹین رکھا جائے, اس کو موجود رکھا جائے پیرنٹس اور بچوں کے درمیان. مس ویلیوز ہی کو اگر ہم انہینس کریں, تھوڑا سا آگے ٹاپک کو بڑھائیں, تو وٹ آر ادر ویلیوز دیٹ وی نیڈ ٹو ٹیک کیئر آف ایز اے پیرنٹ؟ دیکھیں ویلیوز تو ہر پیرنٹ اپنی بنا سکتا ہے, لیکن ہم جو سجیشن کے طور پر پیرنٹس کو بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک پروٹیکشن ہو سکتی ہے, پھر لو ہو سکتا ہے, ٹیچنگ کین بی دا پرنسپل اور دا ویلیو آف دا پیرنٹنگ. اس کے علاوہ ایکسیپٹنس بہت ضروری ہے, یعنی جب تک آپ اپنے بچے کی ولنریبلٹی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں, اس کی ڈیولپمنٹل ایج کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں, یعنی جو اس کی ایج اپروپریٹ ڈیمانڈ ہے اس کی ڈیولپمنٹ کے اکارڈنگلی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں, تو وہاں پر بھی بہت مشکل دیکھنے میں آئی ہے. سو ایکسیپٹنس بہت ضروری, اینڈ دین بہت امپورٹنٹ رسپیکٹ, جس کو شاید سمجھا نہیں جاتا کہ پیرنٹس کا بچوں کے ساتھ کوئی رسپیکٹ کا تعلق ہونا چاہیے. سو یہ 4-5 ڈائریکشنز میں اگر پیرنٹس اپنی پیرنٹنگ کو لے کر چلتے ہیں تو بچوں کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت تعلق ڈیولپ ہوتا ہے.
کہ بجائے آپ ریئیکٹیو پیرنٹنگ کرنے کے کہ اچھا اب یہ پرابلم ابھری ہے اور اب ہم اس کا سلوشن کوئی نکالیں, when you feel that, when you know that کہ these are the things جس کو مجھے اپنی پیرنٹنگ میں خاص خیال رکھنا ہے کہ میرا لو کم نہ ہو میرے بچے سے, میری رسپیکٹ کم نہ ہو اس کی طرف, مجھے اس کی ولنریبلٹیز کو بھی ایکسیپٹ کرنا ہے, مجھے اس کی پروٹیکشن میں بھی اپنے پیرنٹنگ کو لے کر آنا ہے, میں پروٹیکٹ بھی کروں اور پھر مجھے ٹیچنگ بھی کرنی ہے, مجھے ٹریننگ بھی کرنی ہے. سو وین یو ہیو آل دیز ویلیوز ایز اے پیرنٹ, تو پھر بچہ بہت ہی خوبصورت کریچر لگے گا, وہ تنگ کرنے والی کوئی کریچر نہیں لگے گا, اب وہ چاہے بچہ ہے, چاہے ٹین ہے, چاہے وہ ایڈلٹ ہے. سو پیرنٹس کا جو ایک بچوں کے ساتھ پراپر اور پیور تعلق ہے وہ خراب نہیں ہوتا if we design parenting according to these value. بالکل صحیح. سو پھر ہر بات پر ریئیکشن کی بجائے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میری محبت میں کمی نہ آئے کسی بھی اصول کو بتاتے ہوئے, میری طرف سے رسپیکٹ میں کبھی کمی نہ آئے بچوں. بالکل صحیح. سو اس میں ایجیٹیشن نہیں پیدا ہوتی, اگریشن نہیں پیدا ہوتے, ڈیفائنس نہیں بچوں کی طرف سے آتا. جب آپ پیرنٹ نے بات ہی محبت اور عزت سے کرنی ہے اور بات کرنی اصول پہ ہے, پروٹیکشن کی بات بھی کرنی ہے اور وہ یہ بھی کہنا ہے کہ اتنے بجے کے بعد آپ گھر سے نہیں آ سکتے, لیکن کیا ہے وہ محبت اور احترام سے رہیں, تو ڈیفائنس تو نہیں آئے گی نا. بچہ یہ تو نہیں سمجھے گا کہ یو آر دا ون جو مجھے ناخوش دیکھنا چاہتے ہیں. سو اگر ان 4-5 اصولوں کو فالو کیا جائے تو کمپیریٹیولی جو مشکلات ہیں وہ آسان ہونا شروع ہوتی ہیں. پرفیکٹ مس, بڑا آپ نے اس کو شاندار طریقے سے ایکسپلین کیا. مس تحسین آپ کی طرف آؤں گا. مس نے تھوڑی سی اس کے اوپر بات کی کہ پیرنٹنگ کے حوالے سے ہم نے ویلیوز کا خیال رکھنا ہے, افیکشن کی بات کی, لو کی, رسپیکٹ کی. آپ اس میں کہاں پہ جو ہے وہ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گی ایز لانگ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ رسپیکٹ والا جو ایلیمنٹ ہے ہمارا؟ دیکھیے رسپیکٹ تو کوئی بھی رشتہ کوئی بھی رول ہو وہاں پہ رسپیکٹ تو مینڈیٹری ہے, اس پہ تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے کہ ہم نے رسپیکٹ پہ کوئی بھی کمپرومائز کرنا ہے. اب بری سے بری مشکل سے مشکل صورتحال میں آپ نے عزت کا اور ایک ڈیکورم جو سچویشن کا مینٹین کرنا چاہیے اس کی اہمیت کو کہیں بھی نہیں آپ نے نگلیکٹ کرنا. جہاں پہ ہم پیرنٹنگ کو ویلیوز کے ساتھ لنک کر رہے ہیں تو یہاں پہ تھوڑا سا ہمیں سمجھنا پڑے گا اس کانسیپٹ کو کہ ویلیوز زندگی میں سہولت اور آسانی کے لیے ہوتی ہیں اور کسی بھی رشتے کو ڈیفینیٹلی ایک اسٹرکچر دینا ہوتا ہے تاکہ وہ رشتہ پہلے سے بہتر ہو جائے, اس کو ہم کہیں پروگریس یا بہتری کی طرف لے کر جائیں. تو یہاں پہ ہمیں کچھ چیزیں جو ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں وہ یہ ہے کہ اکثر پیرنٹس کو ظاہر ہے کہ ہم یہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ہمیں فالو کیا جائے اور فالو کیا جانا بھی چاہیے ان کو, بٹ کہیں وہاں پہ بھی کچھ ایک جو باؤنڈری ہے یا اس وشز یا ایکسپیکٹیشنز کی جو ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے وہاں پہ بھی شاید ہمیں تھوڑا سا اس کو ریویو کر لینے کی ضرورت ہوتی ہے, جس میں سم ٹائمز پیرنٹس کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا کوئی انریزالوڈ کوئی بزنس ہے یا کوئی ہمارے ایسے کوئی ادھورے خواب ہیں یا کوئی اکمپلشمنٹس جو ہم کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر پائے, تو یہ آگے سے ہمارا بچہ کرے گا. تو اس میں بات یہ ہے یا سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی ہمارا کوئی ریپلیکا بن کے یا ہماری کوئی ایکسٹینڈڈ فارم بن کے جو ہے وہ دنیا کے سامنے آئے. تو تھوڑا سا ہمیں یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کی اپنی ایک پوری انڈیویجویلٹی ہے, ان کی اپنی ایک شخصیت ہے اور اس کو کبھی بھی نظر انداز مت کریں. ہاں آپ کچھ اپنے طور پہ اگر کوئی اپنی ذات کا کوئی آئینہ اپنی اولاد کو بنانا چاہتے ہیں تو وہ کوئی بہت زیادہ بری بات نہیں ہے, بٹ ان کی انڈیویجویلٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے, ان کے ایپٹیٹیوڈ کو دیکھتے ہوئے, ان کی پسند ناپسند کا خیال رکھتے ہوئے آپ ضرور بات چیت کے ذریعے کوئی ایسے رستے نکال سکتے ہیں کہ بچہ وہ کرے جو آپ چاہتے ہیں. بٹ کہیں پہ امپوز کرنا اور ویلیوز کے نام پہ یا پرنسپلز کے نام پہ یا کسی بھی اس طرح کے ریفرنس پوائنٹ سے اگر آپ کوئی بھی چیز ٹھونستے ہیں یا تھوپتے ہیں بچے کے اوپر تو اس کے وہ ریزلٹس پھر آپ کو بھی نہیں مل پائیں گے. اور اکثر پیرنٹس کو میں نے پھر ریگریٹ بھی کرتے دیکھا ہے, جیسے کچھ پروفیشنز کے چوائس کے معاملے میں یا ایون سپاؤس کی چوائس کے معاملے میں پریشرائز اگر آپ بچے کو کرتے ہیں یا پڑھنا کیا ہے اور کیا نہیں پڑھنا اور اس کے بعد بچہ سیٹل نہیں ہوتا تو پھر وہاں پہ پھر ایک ریگریٹفل ایک سچویشن آ جاتی ہے. سو ڈیفینیٹلی ان چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے کہ چوائسیز میں تھوڑا سا آپ نے لبریٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ بہت زیادہ ضروری جو یہاں پہ بات میں کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ کچھ تقاضے جو ہیں وہ بدلتے چلے جاتے ہیں. بالکل ویری امپورٹنٹ کوسچن. جنریشن گیپ جو ہم آبزرو کر رہے ہوتے ہیں عام طور پہ
کہ ہر جنریشن کا ایک خاص طرح کا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. پھر آج کل اب جیسے بہت چیلنجنگ ہو گئی ہے پیرنٹنگ, میں تو سمجھتی ہوں کہ اتنے گیجٹس ہیں, اتنی ساری انفارمیشن ہے, اتنا سارا پوری دنیا آپ کے سامنے کھلی پڑی ہے, گلوبل ولیج والی صورت حال ہے. تو وہاں پہ کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے آپ نے, لمٹ کیسے کرنا ہے, بچے کو ڈسپلن کیسے کرنا ہے. تو یہاں پہ بات چیت کی اہمیت میں سمجھتی ہوں کہ اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ آپ نے ایز اے پیرنٹ کمیونیکیشن کو پھر سیکھ کے کمیونیکیٹ کرنا. بالکل. اچھا مس آئی ایم سو سوری, میں آپ کو And that بیچ can میں be روک the رہا ہوں. value of the parents کہ بات چیت ہی ہو, یعنی غصہ نہ ہو, طنز نہ ہو, تانے نہ ہو, ناراضگیاں نہ ہو. بات چیت will be the principle or the value of the parenting and بچہ آپس. بالکل. اور ہمارے ایک ٹیچر کہا کرتے تھے کہ جو یہاں پہ مشرقی پیرنٹس ہیں انہوں نے ایک ہارٹ اٹیک بچا کے رکھا ہوتا ہے اس وقت کے لیے جب ان کا بچہ کوئی اپنی پسند کی شادی کی بات کرے تو جیسے وہ بات کرتا ہے فوراً دل پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں کہ اوکے. سو یہ شاید کمیونیکیشن کے ذریعے حل ہونے والی بات ہے. مس آپ نے کہا کمیونیکیشن بڑی امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے, آئی ڈو ایگری, لیکن ایک میرا پوائنٹ ہے چھوٹا سا جس کو آپ میں چاہوں گا کلیئر کیجیے. وہ یہ ہے کہ کمیونیکیشن ہو گئی دونوں میں, پیرنٹس کے اینڈ پہ جو جدید تقاضے ہیں یا بدلتے وقت کے تقاضے ہیں ان کے ساتھ اپڈیٹڈ رہنا یا ان کے بارے میں نو ہو ہونا کتنی زیادہ ضروری ہے؟ It is important, it's very important. جیسے آپ نے کہا کہ بدلتے ہوئے زمانے کی جو ڈیمانڈز ہیں پیرنٹس کو ان کے ساتھ ضرور اپڈیٹڈ رہنا چاہیے. اب اس میں ہرگز مطلب نہیں ہے کہ پیرنٹس جو ہے وہ پرفیکٹ ہو جائیں ٹیکنالوجی میں, بہت اچھی بات ہے, لیکن کم از کم یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اپ ڈیٹ جو ہے سوشل میڈیا یا ٹیکنالوجی کہاں پر جا رہی ہے. بالکل صحیح. بچوں کا یہ بہت ایک خاص امپریشن ہے پیرنٹس کے بارے میں کہ دے ڈونٹ نو, اینڈ آپ کو کیا پتا. ہاں ایکچولی میں وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ کمپیریزن کر رہے ہیں. بالکل صحیح. یعنی ان کا جو کرائٹیریا پیرنٹس کو جاننے کا اور جج کرنے کا وہ یہ ہے کہ ہمارا پیرنٹ کتنا جو ہے وہ انسٹاگرام یا فیس بک یا ٹویٹر ان کو یوز کر سکتے ہیں یا ان کے بارے میں نالج ہے. تو اگر کسی پیرنٹ کو ان کے بارے میں نالج نہیں ہے تو بچوں کی نظر میں کہ آپ کو کیا پتا. حالانکہ یہ ایک ڈفرینٹ پیراڈائم ہے, حالانکہ یہ ان کا دیکھنے کا نظریہ ہے. پیرنٹس کو now this is the one of the domains نا کہ جو یہ ٹیکنالوجی کے ساتھ equipped اور updated رہنا پیرنٹ سیکھ سکتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کسی پیرنٹ کو فیس بک کا اگر اتنا زیادہ نہیں پتہ ہے تو وہ اچھا پیرنٹ نہیں ہے. اور پیرنٹس کو بھی ایسا فیل نہیں کرنا چاہیے, یعنی بچوں کے لینس سے اپنے آپ کو نہیں دیکھنا چاہیے. ایک بہت ہی انفارچونیٹ سی بات سننے کو یہاں پر ملتی ہے پیرنٹس کے تھرو کہ دے وانٹ ویلیڈیشن فرام دیئر چلڈرن, یعنی وہ بہت ساری باتوں کو اس لیے صرف ہاں کہہ دیتے ہیں although وہ ہاں نہیں کہنا چاہ رہے ہوتے کہ ہمارا بچہ کہیں یہ نہ سمجھ لے کہ ہم اچھے پیرنٹس نہیں ہیں. ہمیں کتنی انفارچونیٹ سی بات ہے. whatever, مطلب اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس لیے اتنی زیادہ, یعنی ہمارا کچھ فیملیل نارمز ہیں اور ہم اس کو اگر بچہ اس کو بریک کرتا ہے تو ہم اس لیے ان کو بریک کرنے دیتے ہیں بیکاز وی تھنک دیٹ کہ کہیں یہ نہ وہ سمجھیں کہ وی آر ناٹ گڈ پیرنٹس. تو یہاں پر پھر ہم ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ بچے وہ رائٹ فورم نہیں ہے جہاں سے آپ کو گڈ پیرنٹنگ کا جو ہے وہ سرٹیفکیٹ ملے گا. اف یو آر ڈوئنگ اے گڈ پیرنٹنگ تو ریزلٹس ول ٹیل یو کہ آپ کے بچے نے کتنا زیادہ سائیکولوجیکلی یا فزیکلی یا ایموشنلی یا اسپریچولی گرو کیا ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. جی دیکھیے اس کے اندر ایسا ہے نا کہ آپ جب تک سمندر میں اترتے نہیں ہیں آپ کو تیرنا نہیں آتا. آپ باہر کھڑے ہو کے انسٹرکشنز دیں گے تو وہ آپ کی بات نہیں سنے گا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا. تو ظاہر ہے کہ پیرنٹنگ کی جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں تو بیسک ویلیوز میں تو ہم اس کو نہیں کہیں گے کہ آپ اپڈیٹڈ رہیں, مگر ہاں اگر آپ رہتے ہیں تو آپ کا رشتہ پہلے سے بہت بہتر ہو جائے گا کیونکہ آپ کا ایک اپر ہینڈ رہے گا اور آپ کو وہ کوئی اپنی ویکنیس جو ہے اپنے بچے کے سامنے شو نہیں کرنی. آپ خود ہی اپنے آپ کو نئے زمانے کے تقاضوں کے مطابق بدلیں اور اس سے ظاہر ہے کہ آپ اگر خود بھی استعمال جانتے ہیں اور صحیح استعمال جانتے ہیں ان سارے گیجٹس کا یا چیزوں کا یا ایپس کا, تو آپ وہاں پہ جو میں نے کنٹرول کی بات کی یا ڈسپلن کرنے کی بات کی یا اس کو مینیج کرنے کی بات کی, تو ان سارے انفلوئنسز یا انفلوئنسز کو آپ بہت اچھی طرح سے مینیج کر سکتے ہیں. ان کے بارے میں ظاہر ہے کہ آپ اپڈیٹڈ ہوں گے, آپ کی ایک رائے ہوگی, آپ اویئر ہوں گے تو آپ کے بچے کو بھی پتہ ہوگا کہ آپ اویئر ہیں اور پھر وہ بھی ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو
کچھ مینیج کرنے کی طرف جائے گا. کیونکہ جہاں پہ ولنریبلٹی کی بات ہے تو وہ تو ایسی اسٹیٹ ہے, اگر ہم ٹین ایجرس کی بات کریں یا اس سے تھوڑے سے چھوٹے بچوں کی بات کریں تو وہاں پہ ظاہر ہے کہ ایک معصوم ذہن کے اندر جو انفلوئنسز ہیں ان کو آپ نے ان کو کنٹرول کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, ان کو مینیج کرنا کہ کیا انفارمیشن جا رہی ہے, کیا چیزیں ہیں. تو اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے استعمال کرتے ہیں گیجٹس کو تو بھی بہت اچھا آئیڈیا ہے. یا پھر وہ جو پاس ورڈس کا ایک سلسلہ ہے تو آپ کے پاس ڈیفینیٹلی اپنے بچے کے پاس ورڈز ہونے چاہیے, اور اگر آپ کا بچہ ریزسٹ کر رہا ہے اس بات کو تو وہاں پہ پھر ہائی ٹائم کہ آپ تھوڑا سا اس کو چیک کرنے کی وہ میرا خیال ہے کہ مس ڈسکشن کو بڑا جو ہے نا وہ ادھر لے گئی ہیں. مجھے اب اس میں سے خطرے کی اسمیل آ رہی ہے. میں اس میں ضرور ایک انپٹ دینا چاہوں گی کہ جو ہم ویلیوز کی بات کر رہے ہیں نا, اگر ان کو پیرنٹس فالو کرنا شروع کر دیں گے ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ اپنے بچے کے پاس ورڈ کو اپنے پاس رکھیں. بالکل صحیح ہے. بہرحال مسٹر یاسین کی بات سے ایگریمنٹ ہے کہ پیرنٹس کا جو چیک اینڈ بیلنس لازمی ہونا جو ہے چاہیے, وہ ضرور ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ 14 سال کے بچے پر اندھا دھند بلیو کرتے رہیں کہ وہ اپنی چوائسز, کیونکہ ہی از اور شی از ولنریبل نا, ان کو بھی ان کا ڈیولپمنٹل ایج اتنی اجازت ہی نہیں دیتا ہے کہ وہ سیم ڈیسیجنز لیں اور بہت لاجیکل ڈیسیجنز لیں. سو ویلیوز میں اگر میں ایک ایگزامپل سے سمجھاؤں کہ اگر آپ نے اپنے بچے کو یہ بتانا ہے کہ لیٹ نائٹ یا ڈرگز یا کوئی بھی ایسی ولنریبلٹی کو اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے, مثال کے طور پر آپ ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فون کا استعمال ہے یہ آپ نے لمیٹڈ رکھنا ہے, 1. سیکنڈ آپ ان کو کہتے ہیں کہ یہ جو گھر سے باہر کا رہنے کا ٹائم ہے نا وہ یہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر کوئی پیرنٹ ان 4-5 ویلیوز کو فالو کرتا ہے اور اس میں وہ اس کے ساتھ بہت ہی محبت کے ساتھ, احترام کے ساتھ, یہ 2 ویلیوز ہو گئی, بات چیت کی ویلیو, تیسری چیز ہو گئی ایکسیپٹنس کی ویلیو کہ وہ ہو سکتا ہے میری بات نہ مانے, چوتھی چیز ہو گئی 5ویں ٹریننگ اور ٹیچنگ کی ویلیو کو ساتھ رکھتے, اگر اس کو میرا پوائنٹ آف ویو سمجھ نہیں آتا تو مجھے سمجھانا بھی ہے, اس کو ٹرین بھی کرنا ہے. 5ویں چیز یہ ہو گئی, اور پھر پروٹیکشن کو بھی ذہن میں رکھیں. اگر ان 4-5 چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے پیرنٹ کمیونیکیٹ کرے گا تو آپ مجھے بتائیں کتنے چانسز ہیں کہ بچہ ان کی بات کو نہ سمجھے یا اوفینسو یا ڈسینٹ اوفینسو, آپ اس کے کمفرٹ کو بریک ہی نہیں کر رہے. بالکل صحیح ہے. آپ ان کی دیکھیں, آپ اگر محبت اور احترام سے بات کرتے ہیں تو وہ خطرہ نہیں محسوس کریں گے. بالکل ٹھیک. کہیں گے جی اس طرف سے, اور محبت اور احترام سے بات کرنے کی بات یہ ہے کہ ان کی بات کو سنا جائے, اپنے پوائنٹ آف ویو کو ان کو سمجھایا جائے. بالکل صحیح ہے. بالکل یہ نہ کہہ دیا جائے کہ تمہیں کچھ نہیں پتا ہے, تم I'm sorry I'm using this word بکواس کر رہے ہو and all that. بالکل صحیح. یہ بات جو ہے اگلے کے کمفرٹ کو بریک کر دیتی ہے. بالکل صحیح. اور ڈیفینسو موڈ میں آ جائے گا. If you have the respect as a value, پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ان کا پوائنٹ آف ویو اس کے لمیٹڈ انفارمیشن کے اکارڈنگلی بالکل ٹھیک ہے, اور مجھے اپنی اوپینین کو پریزنٹ کرنا ہے, اور ریگارڈلیس کہ ہمارا اختلاف رائے ہے ریلیشن شپ متاثر نہ ہو. نہیں نہ ہو رہا. اور بالکل ہمارے گاؤں دیہات کے لوگ بہت سادہ ہوتے ہیں, تو بچہ جا کے اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ابو تو فیس بک چلانی آندی ہے, تو کہتا ہے میں تو ہی چلانی ہے, میں پیچھے بوا گا تیرے. ٹھیک ہے. تو بالکل آئیڈیا نہیں ہوتا جب پیرنٹس کو کہ چل کیا رہا ہے, ہوتا کیا ہے, سسٹم کیا ہے. ویسے اتنے بھی پیرنٹس صاحب بیکورڈ نہیں, بالکل نہیں, لیکن اگین دیٹ از سم تھنگ جو ہے اب تو میرا خیال ہے ہر ہاتھ میں یہ گیجٹس موجود ہیں. بالکل. اور ہر کوئی آپ دیکھتے ہیں کہ استعمال کر رہا ہوتا ہے. جو مس نے بات چیت کی ہے وہاں پہ تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہوں گی کمیونیکیشن کو سیکھنے کے حوالے سے. ٹھیک ہے. کہ یہاں پہ موسٹلی جو ہے باسی ہونا ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ پیرنٹس یا اگر ماں ہیں اور باپ ہیں تو ایک کو ہم دیکھیں گے کہ بہت اتھارٹیٹیو سا یا اگریسو سا انداز ہوگا, یا بس جو میں نے کہہ دیا وہی کہہ دیا بلا وجہ, اور اس میں بات چیت کرنا یا ریزننگ یا لاجک جو ہے وہ کوئی خاص پسند نہیں کی جاتی. دوسری ایکسٹریم ہم دیکھتے ہیں جو کہ پیسیوٹی کی ہوتی ہے, کہ ہم بالکل جو انیبلنگ کی مس نے بات کی کہ بس جیسے بچہ کہہ رہا ہے جسٹ کہ گھر کا ایک ماحول ٹھیک رہے یا ایک پیس رہے, یا بچہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, یا اس کا موڈ خراب نہ ہو جائے, یا وہ کھانا نہ چھوڑ دے, تو میں پھر وہی کروں جو کہ بچہ کہہ رہا ہے. تو اس میں پھر ظاہر ہے کہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو پھر اسرٹیولی آپ کو بات چیت کرنی سیکھنی ہوگی. یہ اب ایک نیڈ آف ٹائم ہے جس پہ پیرنٹس کو پورا اترنا ہے.
رسپیکٹ کے ساتھ بات کریں, اپنی فیلنگس بتا کے بات کریں اور چھوٹی بات کریں. کیونکہ اگین کیونکہ آج کا بچہ خواتین و حضرات جب جو ہمارے ہم ایٹ لیسٹ اگر ہم اپنی بات بھی کریں, جب ہم اپنے بچپن میں تھے یا ہم سے پچھلے جو اپنے بچپن میں تھے تو ہم اپڈیٹڈ نہیں ہوتے تھے. ہمیں شاید 15 16 17 18 سال کی عمر میں آگے پتہ چلتا تھا کہ اچھا باہر کی دنیا کیا ہے, ہوتا کیا ہے, کچھ آئیڈیا ہوتا تھا ہلکا سا. آج کا 5 سال کا بچہ بہت اپڈیٹڈ ہے. سو اگین وہی اپڈیٹ ہونے والی بات کہ ہمیں پھر رسپیکٹ کے جو میرٹس ہیں اور جو ہمارے رسپیکٹ کے طریقے ہیں, بات کے طریقے ہیں, لو شو کرنے کے طریقے ہیں, اٹینشن شو کرنے کے طریقے ہیں, اگر وہ ہم 25 سال پرانے والے کریں گے تو میرا خیال ہے کہ آج کے دور میں ان سے رزلٹ نکالنا بہت مشکل ہو جائے گا. سو خواتین و حضرات, مس شمائلہ آپ کا بہت زیادہ شکریہ, مس تحسین آپ کا بہت زیادہ شکریہ. اور آج ہم نے خاص طور پہ ذاتی طور پہ میں نے بہت کچھ سیکھا اس ڈسکشن سے کہ پیرنٹنگ بے شک ابھی وقت دور ہے لیکن میں نے سیکھ لیا کہ پیرنٹنگ جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو ایک سیکھنے کی چیز ہے. آپ فادر یا مدر بن تو گئے ہیں لیکن اس کے بعد اب آگے کیا کرنا ہے یہ کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. اور پیرنٹنگ سٹائلز کے اوپر جو ہے وہ ہم نے بڑی اچھے سے بات کی اور بڑا ایک کمپریہنسو ڈسکشن رہی. خواتین و حضرات, آپ کی اپریسیشن تو لازماً ہمارے لیے بڑی اہم ہوتی ہے. ہمارا بلڈ جو ہے وہ سے انکریز ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آپ کے کویسچنس کا انتظار رہتا ہے, آپ کے انپٹ کا انتظار رہتا ہے. اور جب وہ آئے گا تو ہم شاید ایک ڈسکشن کو بہت سی ڈومینس میں لے کے جا سکیں گے. اینی ویز, آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ, اور اس پروگرام کو شیئر کیجئے ان لوگوں کے ساتھ جن کے بارے میں آپ کنسرن ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے توسط سے وہ لوگ سیکھیں, وہ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ ہاں یہ چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکس ہم اپنی زندگی میں لا کر زندگی کو اور رشتوں کو مزید خوبصورت بنا سکتے ہیں, جو کہ ہم سب کا الٹیمیٹ مقصد ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی اور ہم ویلیوز کے ٹاپک کے ساتھ ہی دوبارہ آئیں گے, جس میں ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے ویلیوز کے ٹاپک کو اور پھر اگلی جو ہماری چیزیں ان کی طرف جائیں گے. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر.